मुन्ना मेरे ख्याल में नात भी आपको ही पढ़नी पड़ेगी। जी मैं ही पढ़ देती हूँ। जी शुरू करें। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, ए नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी ऐ नूरे खुदा करना, जब वक्त नज़ा
آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں شامل افسانہ ہے گھاس والے۔ یہ افسانہ بھی پریم چند کا ہے۔ انسانی زندگی میں ہونے والے واقعات جو انسانی زندگی کو بدل دیتے ہیں، کہ بعض اوقات انسان کی فطرت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن کچھ واقعات اسے بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے اس افسانے کا تھیم۔ کردار ہے اس کے ملیہ، مہابیر اور چین سنگھ۔ ملیہ جو ہے ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی، یعنی کم نسل، جیسے شودر ہوتے ہیں ہندوؤں میں ذاتیں ہوتی ہیں، تو سب سے چھوٹی ذات سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت ترین لڑکی تھی، اور ان کی زندگی کا گزر بسر ایسے ہوتا تھا کہ وہ کھیتوں میں جاتی تھی اور گھاس کھودتی تھی۔ وہ گھاس کھود کر وہ بیچ دیتی تھی، تو اس طرح ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ جبکہ اس کا شوہر مہابیر جو تھا، اس کا کردار بہت اعلیٰ تھا اور وہ تانگا پان تھا۔ دونوں میں، ملیہ اور مہابیر میں، بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ عشق کہتے۔ اب ایک دن، یعنی ملیہ اگر کوئی ایسا کام جو وہ نہیں چاہتی تھی نہیں کرتی تھی، تو مہابیر اسے کبھی بھی اس بات کے لیے مجبور نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ملیہ گھاس کھودنے جاتی ہے تو وہاں اسے ٹھاکر چین سنگھ دیکھ لیتا ہے۔ چین سنگھ جب اس قدر خوبصورت گھاس کھودنے والی کو دیکھتا ہے تو اس پہ دل آ جاتا ہے، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ آتا ہے اور کچھ کہے بغیر جذبات میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے۔ ملیہ کے ساتھ آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اسے یہ بہت برا لگتا ہے، اور وہ چین سنگھ کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں باتیں یا برا بھلا کہہ کر واپس گھر آ جاتی ہے۔ دن گزرتا ہے، اگلے دن اس کی ساس، جیسے کہ نیچ نسلوں میں ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کی گزر بسر کا گزارا اسی گھاس پر ہوتا ہے، اسے کہتی ہے کہ جاؤ گھاس لینے جاؤ۔ تو ملیہ جو ہوتی ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے، اور آخر کار ساس اسے اتنا ڈانٹتی ہے کہ اس کی ڈانٹ اور لڑائی سے بچنے کے لیے ملیہ کو گھاس کھودنے جانا پڑتا ہے۔ اب چونکہ لاشعوری طور پر ایک جنگ اس کے اندر جاری تھی، تو اس وجہ سے اسے راستوں کا اور کھیتوں کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ بھول کر چین سنگھ کے کھیت میں دوبارہ پہنچ جاتی ہے۔ چین سنگھ وہاں آتا ہے اور دوبارہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تجھے دیکھتے ہی تجھ سے عشق ہو گیا، اور میں تجھ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اب ملیہ جو اسے جواب دیتی ہے وہ جواب قابل غور ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا مرد جو ہے وہ اعلیٰ کردار رکھتا ہے اور کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا۔ تم مجھ پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر میرا مرد تمہاری بیوی پر بری نگاہ ڈالے جو تمہارے بقول اعلیٰ نسل کی ٹھکرائن ہے، تو تم کیا کرو گے؟ ملیہ کی اس بات سے کہ میرا مرد جو ہے اعلیٰ کردار رکھتا ہے، اور ان مردوں کی بیویوں پر بری نظر ڈالی جاتی ہے جن کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا،
اور میری بیوی پر اگر کوئی بری نظر ڈالے تو کیا ہوگا؟ چین سنگھ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ یہ واقعہ اور یہ الفاظ چین سنگھ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ وہ اپنی ساری بری عادات چھوڑ دیتا ہے، یعنی اعلیٰ کردار کے اوصاف اپنا لیتا ہے، اور اس کے پاس جو بھی مدد مانگنے آتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے خیال میں ملیحہ جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے نیک اور اعلیٰ اقدار اور اوصاف رکھنے والی عورت ہے۔ چین سنگھ کو دوسرا جھٹکا اس وقت لگتا ہے جب وہ بازار میں جاتا ہے کافی عرصے بعد، تو وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ گھاس بیچتے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے مردوں سے ہنسی مذاق کر رہی ہے، یعنی وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، انہیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو مہابیر کو چین سنگھ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ ملیحہ کو کچھ نہیں کہتا۔ وہ اس کے شوہر سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے روزانہ 1 روپیہ لے لیا کرو، لیکن ملیحہ کو گھاس بیچنے نہ بھیجا کرو۔ کئی دن بعد ایک دن وہ اسی جگہ گھوم رہا ہوتا ہے جہاں اسے ملیحہ پہلی دفعہ ملی تھی۔ وہ اسے دوبارہ ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے جو روپیہ دیا تھا اس کا شکریہ، یعنی اس روپے نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور دونوں کوئی بات نہیں کرتے، دونوں کی چپ پر افسانے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ افسانہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ہونے والے واقعات انسان کی فطرت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے حصہ گرامر، اور حصہ گرامر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس میں نکرہ کی اقسام، اس میں نکرہ کی اقسام میں سب سے پہلی جو قسم تھی اس میں ذات، اس میں ذات کی جو ذیلی اقسام تھیں وہ ہم نے ساری پڑھ لی۔ اس کے بعد آج اس میں نکرہ کی دوسری قسم ہے، اس میں استفہام۔ اس میں استفہام وہ اسم ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے استفہام اقراری۔ تو استفہام اقراری ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ جن سے جملے کے اندر ایک اقرار کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے، یہ میری نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اب اس میں اقرار کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کی بے وقوفی ہے اور یہ میری نادانی ہے۔ تو ایسے اسماء جن سے اقرار کے معنی واضح ہوں ان کو اقرار استفہامی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کیجیے۔ افسانچہ، جس کو شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے، افسانہ کو تو شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ افسانچہ افسانہ سے چھوٹی تحریر ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل لکھتے ہیں نا کہ 20 لفظوں کی کہانی، 50 لفظوں کی کہانی، یا پھر مبشر زیدی جو کالم لکھتے ہیں 100 لفظوں کی کہانی، یہ دراصل افسانے کے اندر ایک نیو ٹرینڈ ہے افسانچہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ابتدا میں داستان گوئی کا رواج تھا، پھر داستان گوئی کی جگہ ناول نگاری آ گئی،
नावल निगारी की जगह फिर वक्त की कमी और मशीनी जिंदगी की ज़रूरियात की वजह से फिर अफसाने का इर्तका हुआ और अफसाने के बाद इन दिनों अफसाने लिखे जा रहे हैं। तो ये अफसाने की इंतहाई जदीद तरीन शक्ल है अफसाचा। तो छोटी कहानी या छोटा मिनी अफसाना भी इसको कहा जाता है। तो आमतौर पर ये 1-1.5 सफ़े से कम या चंद सत्रों पर भी मुश्तमिल हो सकता है अफसाना। लेकिन अफसांचा में जो इबलाग है, यानी मुसन्निफ जो पैगाम देना चाहता है, वो पूरे का पूरा हो जाता है। इबलाग वाज़े होता है, इबहाम नहीं होता, यानी कारी या सामे बात को अच्छे तरीके से समझ लेता है। उर्दू में अफसांचे का बानी सादत हसन मंटू को समझा जाता है और सादत हसन मंटू की किताब सियाह हाशिए को अफसांचों की पहली किताब कहा जाता है। बड़े जबरदस्त इसमें अफसांचे हैं। तो एक अफसांचा वहां पर लिखा हुआ था जिसका उन्वान था दावत अमल। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया, सिर्फ एक दुकान बच गई, जिसकी पेशानी पर यह बोर्ड आवेजा था, यहाँ इमारत साजी का जुमला सामान मिलता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है सनत कल्ब, हम पढ़ रहे थे। तो सनत कल्ब जिसमें हरूफ को उल्टा दिया जाता है, उसकी एक किस्म है सनत कल्ब कुल। सनत कल्ब कुल में हरूफ तो यकसा होते हैं, लेकिन हरूफ की तरतीब उलट जाती है। जैसे वो इंशा ने कहा था कि हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा, जहां का है सारा कारोबार उल्टा। ये एक और जगह पर भी वो कहते हैं ना कि बने क्यों कर के है सब कार उल्टा, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। तो एक शेर दिया गया है, फकत इस लिफाफे पर है कि खत आशना को पहुंचे, फकत इस लिफाफे पर है, फकत इस लिफाफे पर है कि खत आशना को पहुंचे। तो लिखा है उसने इंशा, ये तेरा नाम ही उल्टा। अब लफ्ज आशना को उल्टा किया जाए तो ये इंशा बनता है। तो ये सनत कल्ब कुल कहलाता है, जिसमें एक ही लफ्ज के हरूफ को उल्टा कर दिया जाता है। उसके बाद है कह मुकरनी। कह मुकरनी के मुतालिक कल मैं बता चुका हूं। अब पढ़ते हैं अनमिल किससे कहते हैं, ढकोसला या अनमिल। तफरीह तबाह के लिए जो बेजोड़ बात होती है, जिसका कोई मकसद नहीं होता, तो ऐसी बात को ढकोसला या अनमिल कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था कि अमीर खुसरो पहेलियों, कह मुकरनियों, अनमिल दो सुखने के मुजिद हैं। तो अनमिल जिसका दूसरा नाम ढकोसला भी है, ये तफरीह के लिए बेजोड़ नाज़्म होती है। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, ला पानी ला। ये एक ढकोसला है, अनमिल है, या फिल बदी गोई की मिसाल भी कह सकते हैं। इसकी रिवायत यूं है कि एक मर्तबा अमीर खुसरो किसी सफर पर जा रहे थे, तो उनको प्यास महसूस हुई, तो वो एक कुएं पर गए। कुएं पर 4 पिनहारनियां यानी 4 पिनहारन
पिनहारन कहते हैं पानी भरने वाली को। 4 पिनहारियां पानी भर रही थी। अमीर खुसरो को चूंकि प्यास लगी हुई थी इसलिए उन्होंने उनसे पानी मांगा, तो वो पहचान गई कि ये अमीर खुसरो है। तो सब ने कहा कि देखो ये अमीर खुसरो है जिसके गीत सब लोग गाते हैं। तो आए इनसे फिर कोई शेर सुनते हैं। मेरी क्लास हुई थी और कर लगा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम 4 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आपने इन 4 लफ्जों से एक अनमेल या ढकोसला बनाना है या शेर बनाना है। तो उनमें से एक ने कहा कि खीर, दूसरी ने कहा चरखा, तीसरी ने कहा कुत्ता और चौथी ने कहा ढोल। तो अमीर खुसरो चूंकि फिल बदी गोई में माहिर थे और उनका दावा था कि जितनी देर में लोग लफ्ज बैत मुंह से अदा करते हैं उतनी देर में मैं एक शेर कह सकता हूँ। तो उसने फौरन ही एक शेर पढ़ा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी, ढोल बजा ला पानी ला। उसके बाद है अमीर खुसरो को रेख्ता गोई का बानी समझा जाता है। उसके बाद एक और शायर थे सादी काकोरवी। सादी काकोरवी, अमीर खुसरो के बाद सादी काकोरवी थे, वो भी रेख्ता गोई में महारत रखते थे। तो उनका एक मशहूर शेर है, सादी के गुफ्ता रेख्ता दर रेख्ता दर रेख्ता, शीरो शकर आमेख्ता, हम शेर है हम गीत है। तो यहाँ पर शीर फारसी के मिसरे को और शक्कर हिंदी के मिसरे को कहा गया है कि शीरो शक्कर को जब मिलाया जाता है तो उससे फिर रेख्ता बनता है। रेख्ता आपके इल्म में है कि ऐसी शायरी को कहा जाता है कि जिसका एक मिसरा फारसी में और दूसरा मिसरा हिंदी जुबान में होता है। और इसके मुजिद अमीर खुसरो थे और उनकी जो पहली गजल थी रेख्ता पर, ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, तो वो मजमुआ नग्ज़ में मौजूद थी। जी नेक्स्ट। हाँ जी, ये बताना है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख, लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लद्दाख का इलाका कौन सा है और ये कहाँ वाक़ है। आप सबके इल्म में है कि तकसीम पाकिस्तान के वक्त सबसे बड़ी रियासत कश्मीर थी। फिर कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, एक आज़ाद कश्मीर कहलाया और दूसरा जम्मू कश्मीर कहलाया। तकसीम के वक्त सबसे बड़ी रियासत कश्मीर थी, फिर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर कहलाया और एक आज़ाद कश्मीर कहलाया। जम्मू कश्मीर ये इंडिया के ज़ेरे कब्जा है और आज़ाद कश्मीर ये पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा है। तो आज़ाद कश्मीर का रकबा जहाँ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है जो, वो तकरीबन 78,000 मुरब्बा किलोमीटर है। 78,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका आज़ाद कश्मीर कहलाता है और बाकी जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर कहलाता है। तो ये जो जम्मू कश्मीर है इसके 3 डिवीजन हैं। हम आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करते, हम जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के 3 डिवीजन हैं, एक जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। तो क्या में पाकिस्तान के वक्त सबसे बड़ी रियासत कश्मीर थी, वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई, एक आज़ाद कश्मीर और दूसरी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। ये जो जम्मू कश्मीर है ये 3 डिवीजन पर मुश्तमिल है, एक जम्मू, दूसरा कश्मीर
اور تیسرا لداخ۔ تو لداخ بنیادی طور پر جموں کشمیر کا ایک ڈویژن ہے۔ اب لداخ کا کل رقبہ ہے 37,000 مربع کلومیٹر، 37 بلکہ 37,500 مربع کلومیٹر۔ تو جموں کشمیر جو ایسا کشمیر کا علاقہ جو انڈیا کے زیر انتظام ہے، اس کے 3 ڈویژن ہیں، جموں کشمیر اور لداخ۔ یہ لداخ 35,500 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے۔ اب اس کے ٹوٹل 22 ضلع ہیں، یعنی جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے جو انڈیا کے زیر انتظام ہے، جس کے 3 ڈویژن ہیں، اس کے کل 22 ضلع ہیں۔ لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ لداخ کے کتنے ضلع ہیں، تو لداخ کے 2 ضلع ہیں۔ یہ جو کارگل کا علاقہ ہے، یہ کارگل بھی ایک ضلع کا نام ہے اور یہ لداخ کا ضلع ہے۔ اور دوسرا لیہا ہے یا لیہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی اس کا ایک ضلع ہے۔ تو لداخ کے کل 2 ضلع ہیں، ایک کارگل ہے اور دوسرا لیہی ہے۔ یہ اگر کسی کو صحیح تلفظ اس کا آتا ہو تو وہ بتا دے۔ ایک ضلع کارگل ہے اور دوسرا ضلع لیہی ہے۔ تو کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک آزاد کشمیر، دوسرا جموں کشمیر۔ جموں کشمیر کے 3 ڈویژن ہیں، جموں کشمیر اور لداخ۔ لداخ کے پھر مزید 2 ضلع ہیں، ضلع کارگل اور ضلع لیہو۔ نیکسٹ معروضی ہے کہ وہ کون سا بر اعظم ہے کہ جس میں کوئی صحرا نہیں ہے، نو ڈیزرٹ۔ یہ یاد رکھیں 2 قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا کانٹیننٹ ہے، کون سا بر اعظم ہے کہ جہاں پر کوئی صحرا نہیں، ریگستان نہیں، ڈیزرٹ نہیں، تو وہ یورپ ہے۔ یورپ میں کوئی ڈیزرٹ نہیں۔ ایک اور سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا بر اعظم ہے کہ جہاں کوئی گلیشیئر نہیں، تو وہ جنوب افریقہ ہے۔ افریقہ ایسا بر اعظم ہے جہاں کوئی گلیشیئر نہیں، یورپ ایسا بر اعظم ہے کہ جہاں کوئی صحرا نہیں۔ نیکسٹ ہے کہ واشنگ سوڈا، واشنگ سوڈا کہ جس کو دھوبی سوڈا بھی کہا جاتا ہے، اس کا فارمولا بتانا ہے۔ اس کا فارمولا ہے Na2CO3، Na2CO3۔ تو یہ جو دھوبی سوڈا سر یہ جو دھوبی سوڈا ہے، یہ پانی کی جو ہارڈنیس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد کارخانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، شیشہ سازی کے کارخانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا Na2CO3۔ سر یہ سوڈیم کاربونیٹ ہے؟ سوڈیم کاربونیٹ ہی ہوگا، مجھے تو جی سائنس سر نہیں آتا، جی سر یہ وہی ہے۔ کوئی سائنس والا ہی بتا سکتا ہے۔ یہ بالکل سوڈیم کاربونیٹ ہے۔ Na سوڈیم کو شو یس کرتا سر، ہے، CO3 کاربونیٹ کو۔ سوڈیم کاربونیٹ ہے۔ سر سید احمد خان، ان کا دور حیات بتانا ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے اور 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں انتقال کیا تھا۔ تو ان کے 2 بیٹے تھے، سید محمود اور سید حمید، اور ان کا جو پوتا تھا شاید سید راس مسعود، جو
علامہ اقبال کا دوست بھی تھا. نیکسٹ کوشچن ہے مسلم لیگ کب بنی؟ مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں قائم کی گئی تھی اور یہ نواب سلیم اللہ خان جو نواب آف ڈھاکہ تھے انہوں نے مسلم عمائدین کو مدعو کیا تھا. اور حالانکہ اس سے پہلے جب کانگریس 1885 میں بنی تھی تو اس وقت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن آخرکار حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت بنانا پڑی. تو ایک اجلاس بلایا گیا، نواب سلیم اللہ خان نے ایک اجلاس بلوایا اور اس اجلاس کی پھر صدارت کی تھی نواب وقار الملک نے کی تھی. اور اس کے بعد اس اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر بھی تھے، محسن الملک بھی تھے، مولانا ظفر علی خان بھی تھے. اور پھر اس وقت ایک سیاسی جماعت بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا آل انڈیا مسلم لیگ. آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں 30 دسمبر 1906 کو بنائی گئی. اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی تھی، لیکن جب یہ تنظیم بن گئی تو اس سیاسی جماعت کا پہلا پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا سر آغا خان کو، اور اس کا جو دفتر قائم کیا گیا تھا وہ علی گڑھ میں قائم کیا گیا تھا. پھر بعد میں اس میں قائد اعظم بھی شامل ہو گئے تھے اور یہ ایک مضبوط سیاسی جماعت بن کر ابھری تھی. پھر آل انڈیا مسلم لیگ جب پاکستان بنا تھا تو یہ پھر ختم ہو گئی تھی اور مختلف دھڑوں میں بٹ گئی تھی. تو مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں نواب آف ڈھاکہ سلیم اللہ کے کہنے پر ہوا. اس کا پہلا پریزیڈنٹ سر آغا خان کو بنایا گیا تھا، سر آغا خان سوم، اور اس کا جو پہلا دفتر بنایا گیا تھا وہ علی گڑھ میں بنایا گیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے پاکستان کے جنوب میں کون سے پہاڑی سلسلہ واقع ہے؟ پاکستان میں مختلف قسم کے پہاڑی سلسلے ہیں. کوہ قراقرم ہے، کوہ ہمالیہ ہے، کوہ نمک ہے، کوہ ہندوکش ہے، کوہ سفید ہے، کوہ کیر تھر ہے، پھر مرگلا کی پہاڑیاں ہیں. تو پاکستان کے جو ساؤتھ میں ہے، جنوب میں ہے، وہ کوکیر تھر ہے. کوکیر تھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو سندھ اور بلوچستان کے درمیان واقع ہے. یہ تقریباً 300 کلومیٹر لمبا پہاڑی سلسلہ ہے اور یہ صوبہ سندھ کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ بھی ہے. تو پاکستان کے اندر بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں. جو پاکستان کے ساؤتھ میں، جنوب میں ہے، وہ پہاڑی سلسلہ ہے سندھ کا. اور سندھ کا جو سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے وہ کوکیر تھر کی پہاڑیاں ہیں. یہ تقریباً 300 کلومیٹر لمبا سلسلہ ہے اور یہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان پھیلا ہوا ہے. تو پاکستان کے جنوب میں کوکیر تھر کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے. اس کے بعد ہے وارسک ڈیم. وارسک ڈیم جو ہے یہ دریائے کابل پر بنایا گیا ہے. ایسے ہی ذرا دیکھ لیں. وارسک ڈیم میڈم صاحبہ اس کے جوابات آپ شیئر نہیں کرتی. جی سر. اچھا خیر، یہ کس ڈیم پر ہے وارسک ڈیم؟ سر دریائے کابل پر بھی.
जी दरिया काबुल पर ही होगा, क्योंकि ये वारसक डैम उधर पिशावर उस साइड पे है ना। तो कल हमने दरिया काबुल के मुतालिक पढ़ा था कि ये कोह संगलाख अफगानिस्तान से निकलता है और अटक के मकाम पर आकर दरिया सिंध से मिल जाता है। उसके बाद है कि पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इंतकाल कब हुआ था, ये तो आप सबके इल्म में है, 21 अप्रैल 1938 को। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी आज एक नया सेगमेंट है एजुकेशन का। तो चूंकि आगे एसएस की सीट्स आनी है, काफ़ी सारी सीट्स आनी है, लेक्चरर एजुकेशन की भी, एसएस एजुकेशन की भी, हेडमास्टर की और हेडमिस्ट्रेस की, और इसके साथ साथ जो एसएस उर्दू का पेपर होता है उसमें भी 25 नंबर की एजुकेशन होती है, और इसके साथ साथ जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर का पेपर होता है उसमें भी 30 नंबर की एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल है कि फिलॉसफी का अल्टीमेट मकसद क्या है? फिलॉसफी इज द सर्च ऑफ रियलिटी। फिलॉसफी फिलॉसफी दरअसल दो ग्रीक वर्ड फिलो और सूफिया से मिलकर बना है। फिलो का मतलब होता है लव और सूफिया का मतलब होता है विजडम, यानी लव ऑफ विजडम या लव फॉर विजडम। दानाई या हिकमत की बातों से मोहब्बत को फिलॉसफी कहा जाता है। तो फलसफे का जो अल्टीमेट मकसद होता है वो होता है सच की तलाश, रियलिटी ऑफ ट्रुथ, यानी हकीकत की तलाश। हकीकत की तलाश का नाम सच्चाई है। फिलॉसफी इज द सर्च ऑफ रियलिटी। उसके बाद लिटरल मीनिंग, इसके लुग़वी मानी क्या है? फिलॉसफी के लुग़वी मानी क्या है? लव फॉर विजडम। उसके बाद है फिलॉसफी किन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है? फिला एंड सूफिया से मिलकर बना है। फिला का क्या मतलब है? लव। सूफिया का क्या मतलब होता है? विजडम। अच्छा, फिलॉसफी के कुछ एरिया दबिस्तान हैं, यानी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी कह सकते हैं, या दबिस्तान फलसफा जिनको कहा जाता है। उनमें दो बड़े मशहूर हैं, एक है आइडियलिज्म और दूसरे है रियलिज्म। आपको पता है कि अफलातून, अरस्तु, सुकरात, बुकरात, ये चारों मशहूर फलसफी थे और इनका ताल्लुक यूनान से था, ग्रीक से था। तो अफलातून फलसफी था, उसने अपना जो फलसफा पेश किया उस फलसफे को मिसालियत पसंद फलसफा कहा जाता है, या आइडियलिस्टिक अप्रोच या आइडियलिज्म कहा जाता है। तो अफलातून ने फोकस किया इंसानी माइंड पर, इंसानी सोल पर। तो अफलातून का कहना था कि इंसानी रूह और इंसानी जहन की नश्व नुमा का नाम तालीम है। उसके बाद फिर इसके जवाब में उसके शागिर्द अरस्तु ने कहा था, नहीं, सिर्फ माइंड की डेवलपमेंट का नाम एजुकेशन नहीं, बल्कि बॉडी की डेवलपमेंट का नाम भी एजुकेशन है। यानी अफलातून ने कहा था कि सिर्फ जहन साजी की जाए, जबकि अरस्तु ने कहा था नहीं, जहन के साथ साथ जिस्म की भी नश्व नुमा बहुत जरूरी है। उसके बाद है मिसालियत पसंद फलसफा जो अफलातून ने पेश किया, जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है। इनका कहना यह था कि ट्रुथ नॉट चेंज, कि जो सच्चाइयाँ होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, जो कदरें होती हैं, वो अबदी होती हैं, सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। ये आइडियलिस्टिक वालों का कहना था।
اس کے بعد آئیڈیالسٹکس اپروچ رکھنے والے مفکرین ٹیچر سینٹرڈ فلاسفی پر زور دیتے تھے. استاد نواز. آج کل تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ فلاسفی چل رہی ہے، اس سے پہلے ٹیچر سینٹرڈ فلاسفی تھی، یعنی استاد ہی رہنما ہوتا تھا، استاد ہی بچے کی مقاصد تعلیم کا تعین کرتا تھا، بچے کی ساری کامیابی کا درمدار استاد ہی پر ہوتا تھا. اس کے بعد ان کا جو فیوریٹ طریقہ تدریس تھا افلاطون کے فلسفے سے تعلق رکھنے والے مفکرین کا، وہ تھا لیکچر میتھڈ. لیکچر میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی جماعت کو ایک استاد یا علم اور مرتبے میں جو عظیم شخص ہوتا ہے وہ اپنے سے کم تر علم اور مرتبے میں حامل لوگوں کو جو ایک لیکچر دیتا ہے اس کو لیکچر میتھڈ کہتے ہیں. تو عام طور پر بڑی کلاسز میں یہی لیکچر میتھڈ دیا جاتا ہے. تو جدید دور میں لیکچر میتھڈ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی انوالومنٹ بھی ضروری ہے، یعنی کہ بچوں ایکٹیویٹی بھی بہت ضروری ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک استاد لیکچر دیتا ہے تو 95% باتیں بچے بھول جاتے ہیں اور صرف 5% باتیں یاد رکھتے ہیں. اور چونکہ یہ صرف تھیوری ہوتی ہے، اس میں پریکٹیکل نہیں ہوتا، جبکہ جدید دور پریکٹیکل یا پریکٹیکلزم پر یا پریگمیٹزم پر زور دیتا ہے. اور جان ڈیوی جو کہ امریکن سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ 1 ounce of practical is better than 1 ton of theory، کہ 1 ٹن نظریات یا تھیوری یا لیکچر میتھڈ سے 1 اونس پریکٹیکل بہتر ہے. لیکن جو پرانے آئیڈیالسٹک اپروچ کے لوگ تھے وہ لیکچر میتھڈ کو اہمیت دیتے تھے، فیور دیتے تھے. اس کے بعد ہے کہ آپ کے خیالات ہی دراصل حقیقت ہیں، یعنی اپنے خیالات پر کنٹرول. یہ آئیڈیالسٹک فلسفے کا ایک نقطہ تھا. اس کے بعد نیکسٹ جی اس کو ذرا ریڈ کیجیے. جہان دانش، یادوں کی برات اور شہاب نامہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ جی یہ تینوں آپ بیتیاں ہیں. اس میں سب سے پہلی آپ بیتی تو جہان دانش ہے. جہان دانش احسان دانش کی آپ بیتی ہے. اور احسان دانش کی یہ جو آپ بیتی ہے اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کا نام ہے جہان دانش اور دوسرے حصے کا نام ہے جہان دیگر. تو یہ کتاب بڑی مقبول، اس پر میرے خیال میں رائٹر بلیڈز ایوارڈ بھی اس کو ملا تھا اور آدم جی ایوارڈ بھی اس کو ملا تھا. اور حکومت پاکستان نے شاید 5000 روپے بھی اسی آپ بیتی پر احسان دانش کو دیے تھے. خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سپارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ جی آپ کے علم میں ہے کہ سپارہ دل میں ہر مضمون میں کوئی نہ کوئی تصوف کار فرما ہے. حسین، شیخ علی وجودی اور طور مانی کاظم جنوبی کس تاریخی ناول کے معروف کردار ہیں؟ طور مانی فردوس بریں کا کردار ہے طور مانی. تو یہ سارا ناول ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا ناول کون سا ہے؟ طوائف کو موضوع پر پہلا ناول امراؤ جان ادا، یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے. حجب ایک ایسی صنف نظم ہے جس میں
جی حج کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی کی مذمت میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا لقب ہے، بابائے صحافت کن کو کہا جاتا ہے؟ اب مولانا ظفر علی خان کو بابا صحافت کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محمود نظامی ابن انشا اور مستنصر حسین تارڑ میں قدر مشترک۔ جی محمود نظامی نے تو نظر نامہ لکھا تھا اور ابن انشا کے 5 سفر نامے وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور اردو ادب میں سب سے زیادہ سفر نامے بھی مستنصر حسین تارڑ نے لکھے ہیں، تو ان کے متعلق بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ تینوں سفر نامہ نگار ہیں۔ مجید امجد کی شہرت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حیات کے تجربات بہت کیے ہیں، مثلا انہوں نے کوئی نظم لکھی ہے، پہلا بند مخمس لکھا ہے، دوسرا بند مثلث لکھ دیا، تیسرے بند میں مستضاد لے آئے، تو ان کے متعلق امجد اسلام امجد نے کہا تھا کہ جیسے کوئی ایک ہی دروازے سے کئی بار اندر جاتا رہے اور باہر آتا رہے، انہوں نے حیات کے تجربات ایسے کیے تھے، تو حیات کے تجربات کے سلسلے میں ان کا نام بلند ہے۔ مولانا حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ مسدس حالی کا اصل نام ہے مد و جزر اسلام، اور مد و جزر اسلام ہی اس کا موضوع ہے۔ کیا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے؟ کون سی صنف نظم کا اظہار ہوتا ہے؟ جی یہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مناجات ہے، یا رب، جب آپ پروردگار کو مخاطب کرتے ہیں اور ان سے مدد چاہتے ہیں تو یہ مناجات کہلاتی ہے ایسی نظم۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس جہاں ہے محمد علی جناح، یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ جی یہ بالکل میاں بشیر احمد کی تخلیق ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ پوری نظم سنائی تھی۔ صد شکر پھر ہے گھر میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح، ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح، بیدار مغز نظم اسلامیان ہند، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح، رکھتا ہے دل میں تاب و توان و کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح، رگ رگ میں اس کی ولولہ ہے حب قوم کا، پیری میں بھی جواں ہے محمد علی جناح۔ تو عمر دراز پائے مسلمان کی ہے دعا، یہ پوری نظم لکھی تھی بشیر احمد ظاہر نے۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، صنعت تضاد کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ یہ میر انیس کی ایک ربائی ہے کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی یعنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو ان آخری 2 مصروں میں صنعت تضاد تلاش کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے آ کے جا کے، دوسرا لفظ ہے آئے جائے، تیسرا لفظ ہے بڑھاپا جوانی، تو اس شعر میں 3 تضادات استعمال ہوئے ہیں۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ اردو غزل میں آسمان کس چیز کی علامت ہے؟ یہ مرزا داغ دہلوی کا ایک شعر ہے، اور اردو کی قدیم شاعری میں کلاسیکی روایت میں آسمان کو دشمن تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آسمان سے ہی ساری آفتیں اور بلیات نازل ہوتی ہیں، اس لیے وہ آسمان کو دشمن سمجھتے تھے۔ پیاسی جو تھی صبح خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس کا سر سند بتانی ہے۔ جی میر انیس کے مرثیے کا ایک شعر ہے، اس میں
दरियाए फुरात की जो मौजें हैं वो साहिल से टकरा रही हैं, तो साहिल से मौजों के टकराने की एक शायराना वजह बयान की गई है। तो लिहाजा जिस शेर में शायराना वजह बयान की जाए तो उसको हुस्न तालील कहा जाता है। जी सर, ये रिपीट हो गया है। जहाने दानिश महमूद निजामी वाला तीसरा कर लेते हैं। जोश मिली आबादी की तसरीफ, यादों की बारात हकीकत में क्या है? जी, ये उनकी खुद नवेश्त है, आप बीती है। ये 70 साल की एज में उन्होंने लिखी थी, आप बीती। और इसमें उन्होंने अपने तकरीबन कोई 18 मुआशकों का जिक्र भी किया। तो आगे जी, बेनुकत शायरी से क्या मुराद है? ऐसी ये हो शायरी के चुका है। जिसमें नुक्ता ना आया हो, ये हो चुका है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? वो मुझसे नजरें चुराता है, वो मुझसे आंखें चुराता है, वो मुझसे नजर चुराता है, वो मुझसे निगाहें चुराता है। जी, आंखें चुराना होता है, नजरें मिलाना होता है। इस पर डिस्कशन हमारी हो चुकी है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, मैं आपका मशकूर हूँ, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, मैं आपका शाकिर हूँ। जी, ये गलत और आम है। दुरुस्त जुमला है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मशकूर दरअसल वो शख्स होता है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। तो दुरुस्त जुमला होगा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर मैमूना कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी मैम। सर अभी आपने ये बताया है, आपने तो बिल्कुल दुरुस्त ही बताया है, लेकिन शायरों ने जो हमारा दिमाग खराब किया हुआ है, उन्होंने एक गाना लिखा है, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। फिर हम क्या करें अब? बेचारे नहीं वो स्टूडेंट्स सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। नहीं, वो एक गाना भी है ना कि नजरें मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा। तो उसमें तो नजरें मिलाना है, आंखें चुराना सर होता है। सर आंखें चुराने वाला गाना भी है एक। हाँ, आंखें आंखें चुरानों पर भी कोई होगा शेर या इस तरह का कोई ये गाना। तो अखियां चुराई सर वो वाला गाना है, अखियां चुराई कभी, वो वाला गाना। हाँ ठीक है, अखियां अखियां मिलाएं चुरा ले कभी कभी अखियां चुराएं। ला ले। तो ये गलत अलाम है, फिर वो दोनों सही हो जाते हैं। लेकिन फसाहत फसी यही है कि नजरें मिलाना और आंखें चुराना होता है। वो देखे ना, वैसे भी जब कोई बंदा शर्मिंदा हो ना तो वो दूसरों से आंखें चुराने लगता है। और जब वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो फिर वो नजरें मिलाने की कोशिश करता है। तो ये दोनों सही है, मुस्तमल है। लेकिन जो फसी है ना वो यही है, नजरें मिलाना और आंखें चुराना। जी, नेक्स्ट। हयाते जवेद किसकी सवाने उमरी है? हयात जावेद के मुतालिक डिस्कशन हो चुकी है। सर सैयद अहमद खान के मुतालिक है, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी 1901। मौलाना जाफर थानसीरी की किताब काला पानी और हकीम अहमद शुजा की खून बहा का ताल्लुक किस सनफे नसर से है? काला पानी ये उर्दू की पहली खुद नविश्त है। इसका दूसरा नाम तवारीख अजीब भी है। तो सूरतुल ये ऐन। दरअसल उनको काला पानी एक मकाम था जज़ायर इंडोमान में। इसके मुतालिक मैं तफसील से भी मैंने बताया था। तो ये वहां पर 20 साल तक कैद रहे थे। पहले तो इनको मौत की सजा दी गई थी, फिर इनकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई थी। तो ये दरअसल वही रुदाद है इनकी। 1884 में ये पहली आप बीती है जो उर्दू की जो शाये हुई थी। तो जी नेक्स्ट।
قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز ہے کا موضوع ہے؟ کار جہاں دراز ہے یہ دراصل ایک ناول ہے اور یہ ایک سوانحی ناول ہے اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں انہوں نے اپنے والدین اور خاندان کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری جلد میں انہوں نے اپنے دوست اور احباب کا تذکرہ کیا ہے، ادبی شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، اور تیسری جلد میں انہوں نے مختلف ممالک کے جو سفر کیے، مختلف جو ادبی محافل اٹینڈ کی، ان کا تذکرہ ہے۔ اگر پوچھا پاکستان جائے کہ جی سر، اگر پوچھا جائے کہ کار جہاں دراز ہے کی صنف کیا ہے تو یہ سوانحی ناول ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کی داستان حیات ہے، اور کار جہاں دراز ہے یہ اقبال کے ایک شعر سے مستعار لیا گیا نام ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو یہ صنف کے لحاظ سے ناول ہے، سوانحی ناول ہے، اور موضوع کے لحاظ سے یہ سوانح عمری یا داستان حیات ہے۔ تو جی نیکسٹ۔ پاکستانی ادب کی تحریک کی اولین آواز کس نے بلند کی؟ جی، پاکستانی ادب یا اسلامی ادب کی اولین تحریک کی آواز یہ محمد حسن عسکری نے لگائی تھی۔ محمد حسن عسکری جی سر، نیکسٹ سلائیڈ کرتی ہیں یا ٹائم ہو گیا؟ سوری سر، مجھے لگا آپ نے بس کر دیا۔ یہ آخری سوال تو میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھا دوں اگر اجازت ہو آپ کی تو۔ بالکل سر، میں اجازت دینے والی کون؟ محمد حسن عسکری 1919 کو پیدا ہوئے تھے اور 1978 کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ انگریزی کے استاد تھے، احمد فراز اور پطرس کی طرح یہ انگریزی زبان و ادب کے استاد تھے۔ بڑے زبردست نقاد، مترجم اور افسانہ نگار تھے، اور یہ بہترین نقاد بھی تھے۔ اور فراق گورکھپوری ان کے شاگرد تھے، نہیں، فراق گورکھپوری ان کے استاد تھے۔ یہ دلی کالج اور میرٹھ کالج میں انگریزی ادب کے استاد بھی رہے تھے، اور انہوں نے پہلی ملازمت ریڈیو سے کی، پھر یہ شاہد احمد دہلوی کے رسالے ساکی سے منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جو ماہنامہ ساکی تھا، شاہد احمد دہلوی کا رسالہ ساکی جو تھا، اس میں فراق گورکھپوری ایک کالم لکھتے تھے باتیں کے عنوان سے۔ جب فراق گورکھپوری نے رسالہ ساکی میں باتیں کے عنوان سے لکھنا چھوڑ دیا تو پھر یہ کالم حسن عسکری لکھنے لگے جھلکیاں کے عنوان سے، اور یہ کالم 1957 تک مسلسل چھپتا رہا۔ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے سعادت حسن منٹو کے ساتھ ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا، اور اس رسالے کا نام رکھا تھا اردو ادب،
لیکن اس کے صرف 2 شمارے ہی شائع ہوئے تھے کہ حسن عسکری کراچی چلے گئے تھے، پھر یہ رسالہ جاری نہ ہو سکا۔ تو یہ افسانہ نگار بھی تھے، ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ جزیرے شائع ہوا تھا۔ دوسرا ان کا افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے۔ پھر تیسرا ان کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ شائع ہوا تھا انسان اور آدمی۔ پھر اس کے بعد چوتھا ان کا تنقیدی مجموعہ شائع ہوا تھا ستارہ اور بادبان، اور پھر اس کے بعد جھلکیاں، اور پھر اس کے بعد وقت کی راگنی۔ تو یہ ان کی تصانیف تھیں۔ ایک مرتبہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں یہ سوال آیا ہوا تھا کہ محمد حسن عسکری جھلکیاں کے عنوان سے کس رسالے میں لکھتے تھے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے کہ جو شاہد احمد دہلوی جو ڈاکٹر نذیر احمد کے پوتے تھے، بشیر احمد دہلوی کے بیٹے تھے، جو کہ دلی سے رسالہ ساکی جاری کرتے تھے، یہی وہ رسالہ ساکی تھا جو بعد میں کراچی سے بھی شائع ہوا تھا، اور پھر اس رسالے کو چھوڑ کر انہوں نے خاکہ نگاری ڈاکٹر جمیل جالبی کے کہنے پہ شروع کی تھی۔ تو اسی رسالے میں فراق گورکھپوری باتیں کے عنوان سے کالم لکھتے تھے۔ جب انہوں نے باتیں کے عنوان سے کالم لکھنا چھوڑ دیا تو وہ کالم حسن عسکری جھلکیاں کے عنوان سے لکھنا شروع ہو گئے، اور اسی کالم میں انہوں نے اپنے تنقیدی مضامین لکھے تھے جو بعد میں جھلکیاں کے نام سے بھی شائع ہوئے تھے۔ تو آج کا اختتام محمد حسن عسکری کی فن اور شخصیت پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اوکے میم جی، بہت شکریہ۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔